اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں محمد آصف سال دوم اردو کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ خوش و خرم ہوں گے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ سال دوم اردو کے حوالے سے ہم عیسیٰ نصر کو پڑھ رہے تھے۔ سبق نمبر 1 کو ہم نے شروع کیا ہوا تھا، مناقب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اس حوالے سے پہلے 3 لیکچر ہو چکے ہیں، آج ہم چوتھے لیکچر کی طرف چلیں گے۔ ہم پہنچ گئے تھے صفحہ نمبر 2 ہم نے مکمل کر لیا تھا، آج ہم صفحہ نمبر 3 کو شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر 3 کے پہلے پیراگراف میں کیا بات ہوگی؟ پہلے پیراگراف میں جی، ابن سلیمان سے ذاتی محبت کے باوجود اس کے رونے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جائیداد کی واپسی۔ آپ کا ایک بہت بڑا اور کارنامہ، آپ کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ، یعنی آپ کے خاندان کے پاس جتنی جائیداد تھی تو پہلے آپ نے واپس کروا دی۔ اسی طریقے سے سلمان ابن سلمان جو سلمان کا بیٹا تھا، جس کے والد نے آپ کو خلیفہ مقرر کیا تھا، تو ان کا بیٹا چھوٹا تھا تو آپ کو ویسے ہی اس سے پیار تھا جیسے اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن جب جائیداد کی بات آئی تو آپ نے وہ جائیداد واپس کرا دی، اسے جائیداد چھین لی تو وہ رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ تو آپ ان سے کہنے لگے کہ میں آپ کو ویسے ہی چاہتا ہوں، ویسے ہی برابر چاہتا ہوں جیسے اپنے بیٹے کو، لیکن میں اپنے نفس کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ تو کہا کہ میں اپنے نفس کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرتا ہوں، تو آپ نے ذاتی محبت کو نہیں دیکھا اور جائیداد کو واپس کرا دیا۔ یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ تھا جی۔ دوسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 3 کے دوسرے پیراگراف میں جی کیا بات ہوئی؟ آزادی اور حق گوئی کی بحالی کے لیے 2 راست باز افراد کا عدالت میں تقرر کرنا۔ جی، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ جب آپ کا خاندان خلافت پر فائز تھا تو جتنے بھی خلیفہ آئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جتنے بھی خلیفہ آئے، ان میں تمام خرابیاں، تمام برائیاں موجود تھیں۔ وہ تمام خرابیاں، وہ تمام برائیاں ان میں موجود تھیں جو اسلام کے منافی تھیں۔ تو ان میں ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی تھی کہ وہ کسی کو آزادی نہیں تھی، کوئی بھی اپنے حق کی بات نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طریقے سے میں ایک شعر کو پڑھوں گا کہ کوئی بھی گھر سے نہ نکلے چراغ دل لے کر، کہ کوئی بھی گھر سے نہ نکلے چراغ دل لے کر، امیر شہر کی یہ شہر میں منادی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ عبد الملک ایک خلیفہ تھے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی میری بات کو ٹوکے گا نہیں، میری بات کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ تو انہوں نے حق گوئی اور آزادی پر پابندی عائد کر دی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اس بدعت کو ختم کر دیا۔ اسلام کے مطابق ایک بدعت تھی، آپ نے اس بدعت کو ختم کر دیا۔ آپ نے پھر کیا کیا؟ 2 راست باز افراد عدالت میں تقرر ان کا کر دیا کہ اگر میں خلیفہ وقت کوئی غلطی کرتا ہوں تو آپ فوراً ٹوک دیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آپ جب خلافت پر فائز تھے اور آپ خلیفہ وقت تھے، تو جب آپ نے یہ بات کہی تو لوگوں تک یہ بات چلی گئی، تو لوگوں کے اندر وہ جذبہ آ گیا آزادی کا، حق کا، بولنے کا۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ لوگ جو پہلے آزادی جو لوگوں کے اندر نہیں تھی، لوگ آزادی سے اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے تھے، لوگ اپنے حق کی بات نہیں کر سکتے، پھر لوگ اپنے حق کی بات کرنے شروع کر دی۔ جی، اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ مسلمہ بن عبد الملک بنو امیہ کا سربراہ سے عدالت میں مساوی سلوک کرنا اور اس کے خلاف عیسائیوں کے حق میں فیصلہ دینا۔ مسلمہ بن عبد الملک جو کہ بنو امیہ کا سربراہ تھا، بنو امیہ کا سربراہ تھا، ایک گرجا گھر کے متولیوں کے خلاف آپ نے ایک مقدمہ درج کیا تھا کہ یہ زمین میری ہے، یہ جائیداد میری ہے۔ تو جب عدالت میں یہ فیصلہ آیا تو آپ اس وقت خلیفہ وقت تھے، تو آپ نے دونوں کی بات سنی۔ تو جب مسلمہ بن عبد الملک کی بات سننے لگے تو وہ بیٹھ کر بات کرنے لگا۔ آپ نے کہا نہیں، دونوں پارٹیز کھڑے ہو کر بات کریں، دونوں فریقین جو ہیں کھڑے ہو کر بات کریں۔ اگر ایک فریق کھڑے ہو کر بات کرے، دوسرا فریق بھی کھڑے ہو کر بات کرے، یعنی آپ نے اپنے خاندان کی پرواہ نہ کی،
اور آپ نے وہ جو جائیداد تھی جس پر وہ ناجائز قابض ہونا چاہتا تھا، لیکن آپ نے واپس انہی کو دلا دی، یعنی عیسائیوں کے حق میں فیصلہ دیا، عیسائیوں کی جائیداد تھی، عیسائیوں کے حق میں ہی آپ نے دے دی۔ یہ اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ غیر مسلموں کے ہاں مہمان بننا اور ایک عیسائی سے مقبرے کے لیے زمین خریدنا، یہ آپ کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ تھا۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ خوبی موجود تھی کہ وہ غیر مسلم سے حسن سلوک سے پیش آتے تھے، آپ کے اندر بھی یہ خوبی موجود تھی، اس لیے آپ کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ آپ بھی غیر مسلم کے ہاں مہمان بنتے تھے، اور اسی طریقے سے ایک عیسائی کی زمین آپ کو پسند آ گئی تو آپ نے مقبرے کے لیے 30 دینار دے کر وہ خرید لی۔ جی نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ 5واں پیراگراف صفحہ نمبر 3 کا اور آخری پیراگراف ہے، مساوات اور جمہوریت کے اصولوں پر حکومت کرنا، غربا کے لنگر خانوں کا وسیع انتظام اور ذاتی نگرانی۔ جی آپ کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ کہ آپ نے جو حکومت آپ نے قائم کی تھی اسے مساوات تھی، اس میں جمہوریت تھی۔ جمہوریت کیا؟ جس میں اکثریت کی بات مانی جائے، ذاتی خواہشات کو ترجیح نہ دی جائے، تو آپ نے حکومت کی بنیاد مساوات پر رکھی، جمہوریت پر رکھی، اور اس کے بعد آپ نے غربا کے لیے، غریب لوگوں کے لنگر خانوں کا انتظام کر دیا، اور اس کے بعد اور ذاتی نگرانی کرتے، آپ خود جاتے تھے اور خود کبھی کبھار تو خود جا کر بیٹھ کے وہیں کھانا کھاتے تھے۔ یہ تھی آپ کی سادہ زندگی، یعنی ایک ناز و نام کے ماحول میں پرورش پانے والے۔ تو آپ نے ان تمام چیزوں کو ترک کر دیا جب خلیفہ وقت بنے۔ جی صفحہ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ صفحہ نمبر 4 میں 2 پیراگراف ہیں، ہم پہلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ جی پہلے پیراگراف میں کیا بات ہوئی؟ سادہ طرز زندگی اور عام لوگوں سے میل جول، مسجد میں گستاخ کو اس کی گستاخ کی سزا نہ دینا، درگزر کرنا، یعنی ایک آپ کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ کہ آپ نے اپنی اس ناز و نعم کی زندگی کو ترک کیا، اس عشائشات والی زندگی کو ترک کیا۔ یعنی آپ تو قیمتی سے قیمتی سواری استعمال کرتے تھے، قیمتی سے قیمتی عطر استعمال کرتے تھے، لیکن سادہ زندگی کو ترجیح دی، فقیرانہ زندگی کو ترجیح دی، زاہد اور عابد متقی والی زندگی کو ترجیح دی۔ تو ایسے ہی ایک آپ کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں جا رہے تھے تو آپ کے پاؤں کی ٹھوکر لگی، ایک آدمی سویا ہوا تھا، تو وہ اٹھ کر کہنے لگا کہ پاگل ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ تو جب آپ کی گستاخ کی، جب آپ کے سامنے گستاخی کی تو ایک سپاہی، پولیس کے سپاہی نے یہ آواز سنی تو اس نے آپ کو سزا دینے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کہا نہیں، یہ اس نے سوال کیا ہے، استفسار کیا ہے، سوال کیا ہے تو میں نے جواب دے دیا ہے، تو آپ نے درگزر کر دیا۔ یہ تھے آپ کے اعلیٰ کارنامے، یہ تھی آپ کے اندر متقی، زہد اور عابد والی خوبیاں، یعنی آپ نے تمام جو آپ کے عشائشات تمام کو ترک کر دیا تھا۔ جی اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ جی صفحہ نمبر 4 کے دوسرے پیراگراف میں، مسلمہ بن عبد الملک کی وصیت کرنے کے لیے 1,00,000 دینار کی پیشکش، مگر خلیفہ کا انکار، دیگر خلفائے بنی امیہ کے برعکس، وصیت کے لیے مال و اسباب نہ ہونا اور ترکہ میں صرف 17 دینار چھوڑنا۔ یہ آپ کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ تھا، صفحہ نمبر 4 کے آخری صفحات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کا آخری وقت تھا تو مسلمہ بن عبد الملک جو کہ آپ کی بیوی کے بھائی تھے، تو جب آپ کا آخری وقت تھا تو انہوں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کے پاس وصیت کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں آپ کو 1,00,000 دینار دے دیتا ہوں، آپ وصیت کر دیجئے اپنے خاندان والوں کے لیے۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ یہ جو پیسے مجھے دینا چاہتے ہیں، تو یہ جو رقم مجھے دینا چاہتے ہیں، یہ جن کے آپ ان کو واپس کر دیں۔ جب آپ کی اس بات کو سنا کن نے؟ مسلمہ بن عبد الملک نے، تو رونے لگے، سورہ اتار رونے لگے۔ اور جب کہ آپ کے خاندان کو پر نظر دوڑائی جائے تو آپ کے خاندان کے بہت سے ایسے خلیفہ گزرے ہیں جن کے پاس بہت مال و دولت، جب اس دنیا سے گئے ان کے پاس بہت مال و دولت تھی۔ تو حشام بن عبد الملک جب انتقال کر گئے تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے 1,10,00,000 دینار چھوڑے، ہر بیٹے کے لیے، یہ نہیں اتنی زیادہ، لیکن آپ کی اتنی سادہ زندگی تھی، اتنی درویشانہ زندگی تھی کہ جب آپ اس دنیا سے جانے لگے تو صرف 17 دینار چھوڑے، 7 دینار تو آپ کفن دفن کے انتظام کے لگ گئے اور 10 دینار باقی بچے جو آپ نے اپنے خاندان میں وصیت کر دی۔ دیکھیں اس سبق سے ہمیں اسلامی تاریخ کا پتہ چلتا ہے، اس سبق سے ہمیں عدل و انصاف کے ان تمام تقاضے جو پورے کیے ان کا پتہ چلتا ہے۔ اور اس سبق سے ایک اور اہم بات جو ہمیں اس سبق ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر حکمران نیک ہو
تو نیکی کے اثرات عوام تک خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ آج یہ سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اہم نکات کے حوالے سے اگلے لیکچر میں ہم اس کی تشریح کے جو اہم پیراگراف ہیں ان کو دیکھیں گے۔ شکریہ۔